جہاں ایک طرف زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عملی اسوے کو دیکھ کر اپنی بچیوں کو پرورش کرنے کا ذوق ان کے اندر پیدا ہونے لگا، اور انہوں نے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے اپنی بیٹیوں کو وہ کچھ دیا جو ان کا حصہ اور جو ان کا حق تھا۔ ان لوگوں نے اپنے بچیوں کی پرورش کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھا اور ایسی تربیت دی کہ بعد کے زمانے کے اندر ایسے ہی تربیت پانے والی بیٹیوں کی گودوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شخصیتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر پھر سے ایک مرتبہ بیٹیوں سے نفرت کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے، اسی انداز میں جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی اور بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی، آج ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح کا ماحول چل پڑا ہے اور اسی طرح کی رسم چل پڑی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سوچ کو بدلنا ہوگا دوستو، اپنے نظریے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارا سماج نہیں بدل سکتا، ہماری سوسائٹی نہیں بدل سکتی، ہمارا معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے اس سے پہلے تلاوت کی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم سماج میں اور معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر ایک اچھا اور صالح معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، خوشگوار ماحول جو ہے بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اسی انداز میں بچیوں کو اہمیت دینا ہوگا، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام دراصل جنت کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اسی لیے میں آخر میں یہی عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی قدر کیجئے اور اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کیجئے جس انداز میں تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی فرمائی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائی تھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائی تھی، اور جس انداز میں تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گئی تھی۔ اگر آج ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر توجہ دیں گے تو ہمارا گھر سب سے پہلے اسلام کا نمونہ بنے گا، اور جب ہمارا گھر اسلام کا نمونہ بنے گا تو ہمارا محلہ اسلام کا نمونہ بنے گا، اور جب ہمارا محلہ اسلام کا نمونہ بنے گا تو پورا معاشرہ اور پورا سماج اسلام کا نمونہ بنتا ہوا نظر آئے گا، پھر خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہرگز جو ہے بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دے کر جو ہے گنہگار نہ ہوں، بلکہ دونوں کے حقوق کو ادا کریں اور دونوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر توجہ دینے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو معاشرے میں بیٹیوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کا ماحول جو ہے بنتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کو دور فرمائے اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے چلا ہے۔ آئیے بیٹیوں کی قدر کرنے کا اور ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے 100% انداز میں ان کی تعلیم اور تربیت کا عہد کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کاروبار
دوا دوا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں